اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم النجاسات و احکامها النجاسات عشرۃ. ٹھیک ہے، آپ مطلب مختلف توضیحات کے حوالے سے یہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی حتمی فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، ان کے اختیار کے مطابق نجاسات عشرہ ہیں، ورنہ بات کبھی جائیے تو 12 ہیں، کبھی 9 ہیں، کہیں 8 ہیں، جی کہیں 11 ہیں. جی تو بہرحال تو آپ کو جو ایگزام وغیرہ چونکہ دینا ہے، جو اٹینڈ کرنا ہے، وہ اس نظریے کے مطابق اٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 10 ہیں. کون کون سے بہت مشہور ہے، پڑھتے رہتے ہیں، تو اس میں زیادہ ہم ٹائم نہیں دیں گے. پہلی بات البول والغائط، یہ بات واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کس کے؟ ہر ایک کے نہیں نجس ہیں، بلکہ من الانسان، انسان کے بول و غائط نجس. ومن کل حیوان لا یحل اکل لحمہ بالاصل، اور ہر اس حیوان کے بول و غائط کہتے ہیں پیشاب اور پاخانہ، ہو سکتا ہے کوئی سننے والا نہ جانتا ہوں. ہاں، من کل حیوان لا یحل اکل لحمہ بالاصل، اور ہر اس حیوان کے کہ جس کا کھانا جو ہے کیا ہے، گوشت کھانا جائز نہیں ہوتا. یعنی گائے کا پیشاب پاک ہے؟ جی ہاں پاک، گائے بھینس ہاں پاک ہے، لیکن پی نہیں سکتے، مگر یہ کہ جیسے کپڑے وغیرہ ہاں جی لگ رہا ہے جی تو جی لگ رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے بات ان شاء اللہ. او بالعارض، یا پھر یہ کہ دیکھیں یہ بالاصل کا، اور یہ دیکھیے خود مطلب انہوں نے توضیح کر دی. یہ جو جملہ کہا کہ ہر اس حیوان کے کہ جس کو بالاصل اس کا گوشت جو نہیں کھایا جاتا. ٹھیک ہے، تو بالاصل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اصل جیسے کتا ہے، سور ہے، ان سب کا بالاصل ہے کہ گوشت آپ نہیں کھا سکتے. یا پھر جو درندے ہیں، جو مطلب فقہ میں کہا جاتا ہے درندے، شیر ہیں، واضح انشاءاللہ بھیڑیا وغیرہ، تو یہ بالاصل ان کا گوشت کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور بالعارض کا مطلب کیا ہے؟ بالعارض سمجھ گئے تو اصل کی توضیح ہو گئی. عارض کا مطلب کیا؟ نہیں، اس کا کھانا تو جائز ہے، مگر یہ کہ مثال طور پر کوئی مرغی ہے، کھانا جائز ہے آپ کے لیے، لیکن اس مرغی کا اگر وہ مرغی عادتاً عام طور سے غالباً کیا ہے، وہ نجاست خور ہو جائے. ٹھیک ہے، مطلب وہ اپنا گزارا ہی پیشاب پخانے ان سب چیزوں پہ کرے، تو اس صورت میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں کہ اس کا گوشت کھانا یا تو بالاصل جائز نہ ہو یا بالعارض نہ ہو. جیسے کیا ہے، کل جلال. ٹھیک ہے، یعنی وہی جلال کون؟ وہی کہ جو نجاست خور ہو جائے. بس انشاءاللہ ایک بات. دوسری بات وہ موتوء الانسان، یعنی اگر انسان نے کسی جانور کے ساتھ ہے نا بدفعلی کر لی، بس انشاءاللہ تو اس کا بھی پھر گوشت کھانا جائز نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہے، یہ حالانکہ وہ حلال گوشت حیوان ہے، مگر یہ کیا ہے، یہ نہ کھانا یہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے. اور نہ اصل یہ ہے کہ بکری ہو یا مثال کے طور پر اس کے علاوہ جو گھریلو جانور ہیں وہ سب جائز ہیں، لیکن بدفعلی کی وجہ سے یہ عارض ہو گیا کہ اس کو آپ نہیں کھا سکتے. بعد انشاءاللہ اذا کانت له نفس سائلہ، تو یہ تو ایک قید تھی. دوسری قید کیا ہے؟ دوسری قید یہ ہے پلس، یہ تو کیا کہ وہ اس کا پیشاب و پخانہ نجیس ہے کہ جو اصلاً یا عارضاً اس کا گوشت کھانا جائز نہ ہو. ایک پلس کیا ہو؟ وہ خون جہندہ رکھتا ہو. نفس سائلہ یعنی جب اس کو آپ ذبح کریں تو اس کا خون اچھل کر نکلے. اب بس جب یہ بات ہو گئی، بس ولا باس. اگر وہ خون جہندہ رکھتا ہے تو پھر کیا ہے، پیشاب پخانا نجیس ہے اس کا؟ جی پیشاب پخانا نجیس ہو جائے گا؟ ہاں نجیس ہو جائے گا. تو پھر گائے بھینس تو رکتی ہے. دوسری والی قید مکمل نہیں ہے، دونوں قید سے مل کر ایک قید بنی، ایک شرط بنی، دو شرطوں سے مل کر. ایک کیا ہے کہ حرام گوشت ہے، اور دوسری نفس سائلہ رکھے، سمجھ رہے ہیں تب. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تو پھر جائز ہو جائے گا، جیسا کہ گائے دونوں شرط ہونا ضروری ہے. جی واضح انشاءاللہ. ولا باس ببول الطائر وخرعه، بس اگر طائر پرندہ ہے تو پرندے کے پیشاب یا پرندے کا خر، اس کو خر مطلب دیکھیے اس کو مطلب یہ بھی اصطلاح ہے کہ اس کو مطلب وہ مطلب غائط سے تعبیر نہیں کیا گیا بلکہ خر کہا گیا ہے. بات انشاءاللہ یعنی پرندوں کا جو ہوتا ہے اس وہ کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پاک ہے. واضح ہو گیا خر، بیٹ وغیرہ. ہاں بیٹ جی. وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ، گرچہ یہ پرندہ کیا ہو، وہ ان پرندوں میں سے ہو کہ جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، پھر بھی اس کا خر یعنی اس کا جو بیٹ ہے وہ پاک ہے. یہ علی الاظہر یعنی کیا ہے، فتاوی اصحاب میں یہ چیز مشہور ہے. ہاں البتہ ٹھیک ہے، جیسے اب مثال طور پر گدھ ہے، مور ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے مطلب
علی الاظہر یہ ہے کہ یہ پاک ہے، حالانکہ یہ حرام گوشت ہے، واضح انشاءاللہ۔ والاحوط الاجتناب ولا سیما بول الخفاش، ہاں البتہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے بھی کیا کیجئے، پرہیز کیجئے، واضح انشاءاللہ۔ اور خاص کر ان میں بھی خفاش کہتے ہیں کہ چمگادڑ کو، چمگادڑ کی بیٹ وغیرہ سے اس سے پرہیز کرنا احتیاط کی بنا پر زیادہ ضروری ہے، واضح انشاءاللہ۔ عبارت CMR کیا مطلب ہے؟ سیما یعنی خاص طور سے، آپ اس میں پڑھتے ہیں خطبے میں ولا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین، کہ سب پر درود و سلام ہو، خاص کر اس پر امام زمانہ کے اوپر، واضح انشاءاللہ۔ لا سیما یہ خاص طور سے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ المنی من الانسان، تو یہ بول و غائط دو ہو گئے، تیسری صورت کیا ہے، منی، یہ بھی کیا ہے، عین نجاسات میں سے ہے، واضح انشاءاللہ۔ ومن کل حیوان لہ نفس سائلہ، انسان کی اور ہر اس جانور کی کہ جو کیا ہے، نفس سائلہ یعنی خون جہندہ رکھتا ہو۔ وَإِن كَانَ مَأْكُولُ اللَّحْمِ، گرچہ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، دوسری شرط کو ہٹا دی، گرچہ یہ مأکول اللحم ہی کیوں نہ ہو، واضح انشاءاللہ۔ ہاں یعنی اس کا گوشت کھانا جائز ہے، گائے بھینس، معقول یعنی کھا سکتے ہیں، مگر منی کیا ہے نا جیسے جی میتۃ الانسان، ہاں چوتھی صورت کہ انسان کا مردار، وکل حیوان لہ نفس سائلہ، اور ہر اس حیوان کا مردار یعنی جب وہ مر جائے تو وہ کیا ہے، وہ نجس ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو کھا نہیں سکتے، واضح انشاءاللہ۔ ولا بأس بما لا تحل الحیاۃ من اجزائها، ہاں لیکن ہاں جو حیوان خون جہندہ رکھتے ہیں ان کا مردہ ہونا یہ تو نجس ہے، یہ گائے بھینس آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر مردہ گائے ہے جس کو ذبح شرعی نہیں کیا گیا ہے تو وہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے کہ ہاں ولا باس بما لا تحل، ہاں لیکن کہہ رہے کہ وہ بھی کہ جس کو آپ کا کھانا جائز نہیں ہے چونکہ مطلب وہ مردہ ہے، تو اس مردار کا بھی وہ اجزاء پاک ہے کہ جس کے اندر وہ حیات نہیں ہوتی، واضح انشاءاللہ، یعنی جو کیا ہے جس کے اندر روح نہیں پائی جاتی، جیسے ناخن، بال، یہ سب وغیرہ۔ مثال سنیے، جیسے کلوبر وصوف، ٹھیک ہے، جیسے رواں، ٹھیک ہے، صوف، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ، یعنی جلد پہ جو مطلب سخت بال وال اگتا ہے وہ، وشعر، بال، وظفر، یہ ساری چیزیں، یہ سارے کی وہ چیزیں ہیں، ظفر نہیں وہ ناخن، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر حیات نہیں پائی جاتی، تو یہ مردہ کے ہی کیوں نہ ہو پھر بھی کیا ہے، پاک ہے، نجس نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ والقرن والعظم ونحو ذلک، قرن یعنی وہ سینگ جانور کی، عظم ہڈی اور اس طرح کی چیزیں، واضح انشاءاللہ۔ وفی حکم المیتۃ القطع، وفی حکم المیتہ القطعۃ المبانہ من الحی اذا کانت مما تحلہ الحیات، اور مردہ کے ہی حکم میں ہے، یعنی کیا مطلب مردہ کے حکم میں، یعنی کیا مردہ کا حکم کیا ہے، نجس ہے، احسن تم، مردہ نجاسات میں سے، تو کہ نجاسات ہی کے حکم میں سے ہے، زندہ کا وہ کٹا ہوا حصہ، زندہ جانور ہو یا انسان، اس کا وہ کٹا ہوا حصہ کہ جس کے اندر مما تحل ہو رہا ہے، جس کے اندر حیات پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، مثال دوں آپ کو، بات واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ہے اس کا ایک ہاتھ جو کیا ہے کٹ کے الگ ہو گیا خدا نخواستہ، تو یہ کیا ہے، تو یہ نجس ہے، ٹھیک ہے، یا کسی جانور کا، ان شاء اللہ۔ ولا باس بما ينفصل من الاجزاء الصغار، ہاں لیکن کہہ رہے کہ زندہ کے جو ایسے اجزاء کے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ہے نا، اگر وہ منفصل ہو جائیں، اور جو عادتاً عام طور سے منفصل ہوتے بھی ہیں، ہاں تو ان میں کوئی حرج نہیں، انگلی نہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہونٹ پر ٹھنڈک وغیرہ میں وہ پپڑی وغیرہ پڑ جاتی ہے تو جس سے وہ چمڑا نکلتا ہے، تو یہ عام طور سے ہوتا ہے، ابھی اس کو وہ کریں گے، یعنی اس کو کیا کریں، استثناء کریں گے کہ یہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، عبارت سنیے، ولا باس بما ينفصل من اجزاء الصغار، کہ اسی ہم نے کیا کہا، حکم یہ ہے کہ زندہ کے بھی اگر ایسے اجزاء کے جس کے اندر حیات پائی جاتی ہے، اگر وہ منفصل ہو جائیں، جدا ہو جائیں، تو وہ بھی مردہ کے حکم ہے، یعنی نجس ہیں۔ لیکن اگر زندہ کا ہی کوئی ایسا جز نکل رہا ہے کہ جو بہت چھوٹا ہے، واضح انشاءاللہ، تو اس میں اس کو وہ نجس نہیں ہے، جیسے کل فالول والبصور، ٹھیک ہے، فالول کا تو بہرحال ہم نے ڈکشنری میں دیکھا، کوئی اس کا صحیح معنی نہیں، لیکن جو مطلب سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جیسے انسان کے بدن پہ جو مطلب دانے، کھجلی، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، تو اس پہ جو اجزاء وغیرہ نکلتے ہیں اس کو فل کہتے ہیں، اضافی چیزیں، ٹھیک ہے۔ بصور کہتے ہیں وہ پھوڑا پھنسی جو ہو جاتا ہے انسان کو، اور انشاءاللہ، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب پھوڑا ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اس کو پھوڑتا ہے تو وہ چمڑے وغیرہ نکلتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ مطلب نجس نہیں ہے۔ اس طریقے سے
آپ کو والجلدۃ التی تنفصل من الشفا وہ مثال آ گئی، یعنی وہ جلد، وہ چمڑا کہ جو انسان کے ہونٹ سے نکلتا ہے، ٹھنڈک وغیرہ میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے نجس نہیں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے جی۔ اس طریقے سے والانفحۃ من الحیوان المیت المأکول لحمہ، او من البدن عفن، ہاں جی صحیح، او من بدن الاجرب ونحو ذلک، یا پھر وہ چیزیں کہ جو اجرب کہتے ہیں وہی کھجلی والے انسان کو، ہے نا، اجرب میں جس کو کھجلی ہو، کہتے ہیں کھجلی والے انسان سے مطلب کھجلانے سے ہوتا ہے، ہم تو جلد وغیرہ جو جدا ہوتی ہے وہ بھی کیا، ہاں وہ بھی نجس نہیں ہے، خون نہیں، وہ جلد، ہاں ونحو ذلک کما لا بأس باللبن فی الذرع، جس طریقے سے حرج نہیں ہے کہ اگر وہ جو ذرا کہتے ہیں تھن جس کے اندر دودھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا ہے، وہ نجس نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، باللبن فی الذرع، یعنی لبن اس تھن کے اندر جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوگا، وہ نجس نہیں ہوگا۔ والانفحۃ من الحیوان المیت المأکول لحمہ، اس طریقے سے انفحہ اس حیوان کا کہ جو مرا ہوا ہے اور اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، انفحہ وہی یعنی اس کے تھن میں دودھ کا ہونا، یہ بھی اسی معنی میں ہے، سمجھ لیجیے، یعنی نکال سکتے ہیں، ہاں نکال سکتے ہیں جی۔ وما فیہا من المادۃ طاہر، یا اس کے اندر جو ایک طاہر مادہ ہوتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، الا انہ یجب، مثلاً طاہر مادہ، اب میں کیا ہوتا ہوں اسی کے اندر شاید یعنی تھن کے اندر ہی کچھ ایسا ہوتا ہوگا، نہیں معلوم، لیکن یہ کہ کہہ رہے کہ وہ بھی کیا ہے، پاک ہوگا، نجس نہیں ہوگا۔ الا انہ یجب غسل طاہر الانفاۃ لملاقات اجزاء المیت مع رطوبہ، ہاں مگر یہ کہ آپ جو مطلب یہ جو تھن وغیرہ جدا ہوں گے اس کو آپ دھو کے کھا سکتے ہیں، دھو کے استعمال میں لا سکتے ہیں، چونکہ یہ ایسے چونکہ وہ مردے سے تو متصل ہوتا ہے تھن، تو جب آپ جدا کریں گے تو تم ایک مردے سے جدا ہوا ہے، لہٰذا وہ نجاست، ظاہری نجاست کا حکم رکھے، اس کو پاک کر لیجیے، ایسا نہیں ہے کہ عین نجاست ہے وہ پاک نہیں ہوگا، اس کو دھو کے اس جگہ کو، یعنی دھونا ہے، پاک نہیں کرنا، اس کو دھو کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، بتا دیں انشاءاللہ۔ الا انہ یجب غسل طاہر، ہیں غسل ظاہر الانفحہ، یعنی اس تھن کا جو ظاہری حصہ ہے اس کو بعد نل وغیرہ کھول کے ایک بار ایسے کیجیے اور نکال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لملاقات اجزاء المیت مع رطوبہ، چونکہ اس نے کیا کیا ہے، میت کے اجزاء سے وہ متصل رہا ہے رطوبت کے ساتھ، اس لیے وہ اس کا ظاہر جو کیا ہے وہ نجس ہوگا، اس کو جو کیا دھو کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وہی حکم ہے، کل جیسے مجلس میں ہم نے پڑھا تھا، جیسے اب دیکھیں نا کہ اس کی مثال سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، آپ کے لیے جو کلب معلم ہے، شکاری کتا، اس کا کیا ہوا شکار آپ کے لیے جائز ہے نا، کلوا مما امسکنا، قرآن کا حکم ہے کہ آپ اس کو کھائیے جو وہ پکڑ کے لائیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے پھر بھی ایسے کھا سکتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی جہاں پر کم سے کم کتے کا جو منہ لگا ہوا ہے اس کو دھونا ہوگا آپ کو، اس کے ساتھ نہیں کھا سکتے ہیں، تو یہی حال ہے، وہ ذرا آپ کے لیے پاک ہے وہ جو تھن، مگر کیا ہے چونکہ وہ مردے سے متصل تھا تو اس جگہ کو آپ کو دھونا ہوگا، بس ان شاء اللہ۔ ذرا سے برت کیا ہوتا ہے، ذرا تھن کو کہتے ہیں جس کے اندر دودھ ہوتا ہے، تھن جانور کا جو تھن ہوتا ہے اس میں، بانگ جی سے بولتے آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں، منصور کون جگہ کیا ضلع ہے آپ کا؟ سندھوا، سیندھوا، ہاں کیا کہتے ہیں تھن کو، ہاں کوئی خاص لفظ ہے؟ اچھا دودھ جس سے دوہتے ہیں، دودھ اس کے اندر جو ہوتا ہے بکری وغیرہ کا، تھن ہی تو بولتے ہیں اس کو، جس کو نکالتے ہیں، ہاں جس کے اندر دودھ ہوتا ہے، لٹکا ہوتا ہے دو، اس کو ایسے گاڑتے ہیں، ہاں دو چار کے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں جس سے بچے ان کے دودھ پیتے ہیں منہ لگا کر۔ سنیے مسئلہ نمبر 148، یطہر المیت المسلم بتغسیلہ، ٹھیک ہے، مردار کیا ہے، نجس ہے، واضح انشاءاللہ۔ ہاں اب اس سے متصل اگر کسی میت کا، اگر کسی مسلمان کی میت ہے تو وہ کیا ہے، پاک ہو جاتی ہے بے تغسیل، جب آپ اس کو غسل میت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب غسل میت آپ دے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ فلا یتنجس ما یلاقیہ مع الرطوبہ، پس جب آپ نے میت کو غسل دے دیا تو اس کے بعد سے اگر کوئی شخص اس سے مس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو حتیٰ وہ رطوبت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ گیلا تھا، آپ نے ہاتھ جو میت کو چھوا وہ گیلا ہاتھ تھا، پھر بھی آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا اور آپ کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہوگی، واضح انشاءاللہ۔ چونکہ ہم اس سے پہلے یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ میت
ہے نا نجس ہوتی ہے. غسل میت آپ پر واجب ہوتا ہے کب؟ جب آپ میت سے اس حال میں ملاقات کریں کہ جب اس کی باڈی ٹھنڈی ہو گئی. ایک صورت. دوسری کیا؟ غسل نہ دیا گیا. بس اگر جب آپ نے میت کو اس وقت چھوا کہ جب اس کی باڈی گرم ہو تو بھی غسل مس میت نہیں ہے, اور جب اس کو غسل دے دیا گیا ہے پھر بھی آپ کو غسل مس میت نہیں ہے. واضح شامل. تو یہی صورت کہہ رہے ہیں کہ جو میت کا جو جسم ہے وہ کیا ہے, اس کے وہ پاک ہو جاتا ہے. کچھ سوال, اگر میت کا جو ہے جسم مطلب گیلا ہے غسل دینے کے بعد گیلا تو اس کو چھو سکتی ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں فلا یتنجس ما یلاقیہ مع رطوبہ, بس وہ نجس نہیں ہوگا اگر رطوبت کے ساتھ اس سے آپ مس کریں. اب یہ رطوبت چاہے آپ کے اندر ہو یا میت کے اندر ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ قد تقدمہ, یہ میرے پہ مٹا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, صفحہ نمبر, اچھا ہاں, یعنی وہ کسی صفحے پر بہرحال یہ بات گزر چکی ہے, ہم نے اس کو دہرا بھی دیا جو بات تھی. وقد تقدم فی وجوب غسل مس المیت بملاقاتہ بعد بردہ وقبل تغسیلہ. یہ دونوں باتیں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ غسل مس میت کا واجب ہوتا ہے آپ کے اوپر جب آپ میت سے مس ہوں, اس کے میت کے ٹھنڈے ہو جانے کے بعد, اور غسل مسیح اس کے غسل دینے سے پہلے. ہاں یہی دے رہا ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْمُلَاقَاتُ بِغَيْرِ رُطُوبَةٍ, گرچہ ملاقات کیا ہے بدون رطوبت ہی کیوں نہ, سوکھے ہوئے ہیں آپ, پھر بھی اگر آپ نے میت کو اس حال میں چھو لیا کہ میت کیا ہے باڈی ٹھنڈی ہے اور غسل نہیں دیا گیا ہے, اور دونوں میں سے آپ کیا ہے, آپ کا بھی سوکھا ہوا ہے بدن اور میت کا بھی سوکھا ہوا ہے, چونکہ غسل نہیں دیا گیا, غسل واجب, پھر بھی غسل واجب ہو, یہ کہنے کا مطلب ہے پھر بھی آپ پر غسل واجب ہوگا. ہاں تو یہ دراصل اشارہ ہے کس بات ہے, یہ کیوں دیا ہوگا, چونکہ یہ بہت مطلب یہ مفہوم کے عبارت کے اعتبار سے یہ بہت سارے مطالب اندر سمیٹے ہوئے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الْمُلَاقَاتُ بِغَيْرِ رُطُوبَةٍ, یہ دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف جو انشاءاللہ وہی پڑھنے والے ہیں کہ کوئی چیز کب نجس اور پاک ہوتی ہے, کسی چیز کو کب کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے. تو نجس ہونے کا معیار کیا ہے, کہتے ہیں کہ آپ نجس ہونے کا معیار یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز, ٹھیک ہے, ماس یا ممسوس میں سے کوئی ایک چیز کیا ہو, گیلی ہو. اسی وجہ سے کہتے ہیں کتا نجس ہے, لیکن اگر سوکھا کتا آپ سے مل جائے اس طریقے سے کہ آپ کا بدن بھی سوکھا ہوا ہے وہ بھی سوکھا ہوا ہے, اور ہاں تو پھر نجاست نہیں ہے. اور ان شاء اللہ تو اسی لیے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. لیکن کہہ رہے کہ یہ, لیکن چونکہ میت کا ایک خاص یہ اس استثناء سے یہ مطلب سمجھیے یہاں پہ استثناء ہے کہ حتیٰ کہ آپ بھی سوکھے ہوئے, میت بھی سوکھی ہے, اور مطلب ٹچ نہیں ہوا ہے, یعنی نہ اس کی ظاہری رطوبت آپ تک آئی اور نہ آپ کی رطوبت اس تک گئی, پھر بھی کیا ہے وہ آپ پر غسل واجب ہو جائے گا. یہ کہنے کا مطلب, اور یہ مسئلہ انشاءاللہ آج ہی پڑھیں گے ہم. پانچواں کیا ہے یہ, ہاں پانچویں نجاسات میں سے پانچواں مورد الدم الخارج من الانسان, ٹھیک ہے, ومن کل حیوان لہ نفس صائلہ, انسان سے یا ہر اس حیوان سے کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے, جو خون نکلے وہ کیا ہوتا ہے, وہ نجس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الدَّمُ الْمُتَخَلَّفُ فِي ذَبِيحَةِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ. اب جب آپ نے یہ کہا کہ بھائی خون جو ہے وہ حرام ہے, مطلب خون نجس ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ پھر جو ہم ذبح کرتے ہیں, ابھی بقرعید میں ذبح ہوا ہے نا, تو یہ جو ذبح کرتے ہیں تو اس میں تو جانور کے اندر خون تو رہتا ہے. تو کہنے کہ جی ہاں, ذبیحے کے اندر جو خون بہہ جائے وہ بہہ جائے, حاضر چلو اس کا تو بہنا واجب ہے, لیکن جو ذبیحے کے اندر رہ جاتا ہے وہ خون جو کیا نجس نہیں ہوتا, وہ پاک ہوتا ہے. حاضر انشاءاللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ ذبح کے بعد واجبات ذبح میں سے ہے کہ آپ مطلب جانور کو اس طریقے سے چھوڑیے کہ عادتاً ذبح کرنے کے بعد جتنا خون نکلتا ہے وہ سارا خون نکل جائے. یہ مسئلہ ہم نے اس بیان کیا تھا قربانی کے احکام میں. بس اگر کسی نے ذبح کیا, ٹھیک ہے, جانور کو, اور جانور کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے عادتاً جتنا خون نکلتا ہے اتنا خون نہیں نکلا, تو پھر اس کا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ایک صورت. دوسری صورت, ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد کیا کیا آپ نے, خون جتنا نکلتا ہے اتنے دیر اس کو نہیں چھوڑا کہ وہ خون نکل جائے, فوراً جو کیا اٹھا کر بنا دیا, اتنی جلدی تھی, تو بھی آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. یہ واجب ہے کہ ذبح کرنے کے بعد جتنا خون نکلتا ہے اس کا نکل جانا. تو یہ جو خون نکلے گا وہ نجس ہوگا, اور وہ نجس ہے. پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتا ہے نہیں, اس میں ہم نے کور کیا ہے, ہمارے یہاں ہوتا ہے, پتہ نہیں کلکتے میں آپ اس کی تائید کریں گے. نہیں وہ نہیں کہنا, سنیے میری بات. اس سے جو خون نکلا تو اس کو کیا کرتے ہیں, دونوں پنجوں میں لگا کے اس کو گھر کی دیوار پہ لگا. یہ ہوتا ہے آپ لوگ, ہاں ہے ہمارے یہاں. تو یہ ہم کو نہیں سمجھ آیا, یہ پتہ نہیں کیوں ہے ایسا, جبکہ وہ نجس ہے. خون جو خون نکل رہا ہے ذبیحہ میں سے وہ تو نجس ہے. حاضر انشاءاللہ. خون جو رہ جاتا ہے عادتاً بہنے کے بعد وہ پاک ہوتا ہے.
بات انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے ویستثنی من ذالک الدم المتخلف، یعنی وہ دم کہ جو رہ جائے، بچ جائے، رہ جائے، کس میں؟ فی ذبیحۃ ماکول اللحم، ایسے ذبیحے میں، البتہ کون سے ذبیحے میں؟ جو ماکول اللحم ہو، یعنی گائے، بھیڑ، بکری، ان سب میں. جی فإنه محکوم بالطہارہ، تو اس کو طہارت ہے، یعنی وہ محکوم بالطہارہ، آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اذا خرج الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعی، کب جائز ہے؟ کہ جب اس ذبیحے سے اتنا مقدار میں خون نکل جائے کہ جو متعارف ہے، عام طور سے ذبح کرنے کے بعد خون نکلتا ہے. وَلَحْوَةُ الْأَوْلَى الاجتناب عما تخلف فی عزم یحرم اکلہ کالطحال والنخاء ونحو ذلک. ٹھیک ہے. اور احتیاط اولا یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے اس خون سے، اس خون کے کھانے سے کہ جو ایسے عزم میں رہ جاتا ہے کہ جس کا کھانا جو کیا ہے جائز نہیں ہے. بس انشاءاللہ جیسے کہہ رہے ہیں کالطحال والنخاء. فارسی ہے؟ نہیں فارسی ہے. جی کیا بات؟ سنیے، جیسے کالطحال والنخاء، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ جو جانور ہے، یعنی گرچہ خون بہہ گیا ہو، خون بہنے کے بعد بھی جو خون رہ جاتا ہے اس میں جانور کے اندر، وہ تو پاک ہوتا ہے. پھر بھی کہہ رہے ہیں احتیاط اولا یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے ایسے عزم میں کہ جس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کے اندر جو خون رہتا ہے اس کو نہیں کھایا جائے. جیسے کیا ہے؟ جیسے طحال ہوئی، طحال تلی کہتے ہیں. تلی کہتے ہیں کلیجی کے ساتھ میں ہی، کلیجی کے پاس ہی ایک وہ ہوتا ہے، ایک لوتھڑا ہوتا ہے. بات ہے انشاءاللہ، ایک لوتھڑا ہوتا ہے کہ جس کو تلی بولا جاتا ہے. وہ کلیجی کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن ہاں کلیجی کی طرح ہی ہوتا ہے. بلکہ اس کے حوالے سے روایت بھی ہے مولا کائنات سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کھانا جائز ہے؟ نہیں. امام نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے. تو اشکال کیا کہ حضور یہ کیسے جائز نہیں ہے؟ تو امام نے جو ہے کہا، مطلب اس کو ایک گرم پانی منگوایا، ٹھیک ہے، اور گرم پانی میں اس کو ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا ہے، وہ پورا پھٹ کر جو ہے ایک دم سے پورا خون میں تبدیل ہو گیا. تو کہنا مقصد کیا ہے کہ وہ تلی دراصل وہ جمع ہوا خون ہے، اور خون کا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے. اور نخاع کہتے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی میں ایک نس ہوتی ہے، اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے. تو اس کے اندر بھی ریڑھ کی ہڈی میں جو خون رہ جائے اس کو نہیں کھایا جائے. لیکن یہاں تو کاٹ پھاٹ کے سب ایک ساتھ کر دیتے ہیں. یہاں نہیں دیتے ہیں، یہاں نہیں دیتے ہیں. یہ ہم نے انڈیا میں سنیوں کو دیکھا ہے، اہل سنت کھاتے ہیں تلی. ہاں باقاعدہ، مطلب وہ کھاتے ہیں باقاعدہ، وہ ہے دیکھا ہے ہم نے. خیر، الدم المتکون فی، اس کو آپ لوگ وہ کر لیجیے گا، مطلب اس کو یاد رکھیے. جانوروں میں 7-8 ایسے اجزاء ہیں کہ جس کو کھانا حرام ہے. گرچہ وہ شرعی طریقے سے ذبح بھی کیا آپ نے، قربانی کا جانور ہے کہ پھر بھی آپ اس کو نہیں کھا سکتے. الدم المتکون فی صفار البیض نجس، ٹھیک ہے، وہ خون کہ جو انڈے کی زردی میں ہوتا ہے نا، وہ خون بھی کیا ہے؟ نجس ہے. چونکہ خون کا مسئلہ آ گیا تو خون سے ریلیٹڈ باتیں ذکر کر رہے ہیں، وہ نجس ہے. وَلَكِنَّهُ لَا يَنْجَسُ سَائِرُ الْأَجْزَاءِ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ مُلَاقَاتُهُ لَهَا. لیکن ہاں انڈے کے وہ جو وہاں پہ آپ یہاں پہ لال والا جو انڈا اگر آپ خریدیں گے تو اکثر آپ کو دکھنے مل جائے گا، ہے نا، تو وہ نجس ہوتا ہے، اس کو نہیں کھائیے گا، اس کو نکال دیجئے. اس کے علاوہ باقی جو اجزاء ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ خون ہے تو وہ سب کو نجس کر دیا، پورا انڈا نجس ہو گیا، پورے انڈے کو کھا سکتے ہیں، بس اس کو نکال دینا آپ کے لیے ضروری ہے. ولیکن لا ينجس سائر الاجزاء، اس کے سارے اجزاء جو کیا نجس نہیں ہوتے ہیں. اذا لم تعلم ملاقات لها، ٹھیک ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب ملا ہوا نہیں ہے. لیکن بعض اگر ایسا ہے کہ دیکھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات پورے انڈے میں پائے جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو نہ کھائیے. ولو من جہت احتمال انفصال عنها بحائل، چاہے یہ جو کیا ہو کسی مطلب حائل کی وجہ سے، کوئی پردہ کی وجہ سے کیا ہو، وہ اس کو جدا کر لے. الکلب والخنزیر البریان بجمیع اجزائها، خشکی پہ رہنے والے کتا اور سور، یہ تمام کے تمام اقسام سے، ہر اعتبار سے، جنگلی ہوں، ٹھیک ہے، یا کہیں کے پالے ہوئے ہوں، سب کے سب نجس ہیں. کافر نجس ہے. والمشہور بین الفقہ نجاست و مطلقاً، فقہ میں مشہور ہے کہ یہ مطلقاً نجس ہے. اگر اس میں سمندری کو کتے کو اس میں تو سستانی سب کے اس میں شاید ہے نجس نہیں، تو یہاں بھی اگر لگ جائے انسان نجس نہیں ہوگا اس سے سمندری. ہاں تو اس میں تو یہی ہے. تو یہاں بھی جمی کو کہہ رہے نا، نہیں، خشکی پہ رہنے والے تمام اقسام کے، خشکی پہ رہنے والے تمام اقسام سے، وہ چاہے آپ کے سیندوا کے ہوں، یا مثلا ہمارے کلکتے کے ہوں، یا مثلا یورپ وغیرہ کے ہوں، ہر کے، یہ بے جمیع اقسام ہیں. ٹھیک ہے. کافر جو ہے کیا ہے؟ مطلقاً نجس ہے. بات انشاءاللہ.
وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهُوَ الْأَحْوَطُ، گرچہ وہ کافر کیا مطلقاً یہی چاہے وہ کافر کتابی ہی کیوں نہ ہو بنا بر قول احوط کے ان کے نزدیک ہاں الگ ہے. والازہر ان الناسب فی حکم الکافر وان کان مظہرا للشہادۃ والاعتقاد والمعاد. ٹھیک ہے، جبکہ اظہر اور سنیے اظہر یہ ہے یعنی مشہور یہ ہے فقہا کے درمیان میں کہ وہ جو وہ ہوتے ہیں ناسبی ہوتے ہیں، وہابی نہیں ناسبی وہابی کو نہیں کہہ سکتے آپ، وہ کہ جو کہتے ہیں ناسبی کسے کہتے ہیں، ناسبی ممن ينسب العداء لأہل البیت، وہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اپنی عداوت کا اظہار کریں، دشمنی کا. تو دیوبندی تو کرتے ہیں وہابی اور جو کرتے ہیں وہ نجیس ہیں. بات ان شاء اللہ. والازہر الناس فی حکم الکافر وان کان مظہرا، گرچہ وہ کیا ہو ظاہری طور پر شہادتین پڑھ رہا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہو اور قیامت کا اعتقاد رکھتا ہے، مگر پھر بھی وہ کیا ہے، نجیس ہے. اگر اہل سنت کا کوئی بھی گروہ کرے تو وہ بھی نجیس ہے. اگر آپ کو لگے، اگر وہ مطلب پورے طور پر حکم نہیں لگا سکتے پورے دیوبندی کے ہیں مطلب وہ ہیں کافی ہیں. اگر کوئی اگر قریب ہاں اگر آپ نے دیکھ لیا سامنے آپ کے سامنے کہ وہ ایسا کرتا ہے، خدا نخواستہ مثلاً مولا کائنات کے حوالے سے یا امام کاظم جیسے مشہور ہے، امام کاظم کے حوالے سے ایسا کرتے ہیں گورے وغیرہ تو نجس ہیں. ومن انکر شیئا من ضروریات الدین، اس طریقے سے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا ہے، نجس ہے. مثال طور پر کیا ہے، خدا بند عالم کی کتاب قرآن مجید کے حوالے سے اس کا انکار کر رہا ہو کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے، نماز کا منکر، نماز واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. ولم تحتمل فیہ الشبہۃ، یہ حکم اور ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے کہ جس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. مثلا اللہ کی وحدانیت، جتنے مسلمان ہیں سب کے سب چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں سب کہتے ہیں خدا بند عالم ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اب کوئی آیا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ ایک نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ تو ضروریات دین میں سے چاہے نماز سب کے سب نماز کے وجوب کے قائل جو بھی مسلمان ہیں وہ کہ نماز واجب نہیں ہے تو کیا ہے وہ کافر ہوگا. ولم تحتمل فیہ شبہ، لیکن اگر کوئی ایسی چیز جس میں شبہ ہے اس کا انکار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ کافر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وکذالک من، یہ عبارت ہو سکتا ہے کہ مطلب امتحان میں آنے والی عبارتوں میں سے، اس کو دقیق سمجھیے گا. وکذالک من علم انکارہ من فعلہ کمن استہزاء بالقرآن. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ضروری نہیں کہ زبان سے ہی ایسا کہے بلکہ اس سے فعل سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مثلا کیا ہے، اس کسی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے. بات ان شاء اللہ. جیسے مثلا کیا ہے، جیسے قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑانا، اس کا مذاق وہی اڑا سکتا ہے کہ جو اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، ورنہ قرآن مجید کا اپنا ایک خاص احترام ہے. او احرقہ، یا بھی جو سویڈن میں ہوا ہے، سویڈن میں جو ہوا وہ کسی عراقی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے، اگر اللہ اعوذ باللہ کوئی ایسے قرآن مجید کی کسی صفحے کو جلا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کا عقیدہ نہیں رکھتا. البتہ متعمدن، بھولے سے مشکل نہیں ہے، پھر کافر نہیں ہوگا. لا فرق فی نجاست الکافر والکلب والخنزیر بین الحی والمیت ولا بین ما تحل الحیات من الزاہ وغیرہ. ٹھیک ہے، کافر اور کلب و خنزیر کے جو نجاست کا ہم نے حکم دیا ہے ان کے زندہ مردہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہو، چاہے زندہ ہو تو بھی نجس، مردہ ہو تو بھی نجس. ٹھیک ہے. ولا بین ما تحل الحیات فینا، اور اس طریقے سے اس میں فرق نہیں ہے چاہے ان کے اجزاء میں وہ اجزاء یعنی تمام کے تمام اجزاء نجس ہیں، چاہے یہ مطلقاً کی تشریح، چاہے ان اجزاء میں مطلب وہ روح داخل ہو یا روح نہ رکھتے ہو پھر بھی کیا ہے، نجس ہے. ٹھیک ہے. ہاں، شراب بھی جو کیا ہے نجس ہے. وکل مسکر مائع بالاصالہ، اس طریقے شراب اور ہر وہ مائع، یعنی ہر وہ مائع کیا مطلب بہنے والی چیز کہ جو کیا ہو، نجس ہو، نشے آور ہو. والازہر طہارت الاسبرتو بجمیع انواعہ سواء فی ذلک المطلق من الاخشاب وغیرہ. اور اظہر یہ ہے کہ اسپرتو یعنی مطلب اسپرے، گویا کہ یہ لکھا ہوا ہے، پا نہیں ہے عربی میں تو اس کو، تو یہ مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اسپرے جو ہوتا ہے وہ تمام اقسام کا، یہ سائنس صاحب کے نزدیک بھی ہے، وہ پاک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں اس میں کوہل ہے، چاہے کوئی بھی قسم کا ہو، سب کوہل جو ہے وہ نیا نظریہ پاک ہے. سواء فی ذلک المطلق من الاخشاب و غیر الاخشاب، چاہے وہ لکڑی کا بنا ہوا کسی اور سے، سب کا سب جو کیا ہے پاک ہے. العصیر عنبی لا ينجس بغلیانہ بنفسہ. ہاں کہ جو عصیر عنبی ہے، یا اللہ بہت دیر ہے، عصیر عنبی یعنی وہی جو اس کی شراب انگور کی، ٹھیک ہے. لا ينجس بغلیانہ بنفسہ، وہ نجس نہیں ہے اگر اس کو آپ کیا کریں، اس کو کھولائیں،
بے نفسی نجس نہیں ہے. اور بالنار اور بغیر ذالک, ٹھیک ہے, یا پھر آگ کے اوپر یا کسی اور. وَلَكِنَّهُ يَحْرُمُ شُرْبُهُ مَا لَمْ يَذْهَبْ ثُلْثَاهُ بِالنَّارِ, لیکن اس کا پینا جو کیا ہے وہ ظاہر وہ نجس نہیں, لیکن اس کا پینا جو کیا ہے نجس ہے جب تک کہ اس کا کھولانے کی وجہ سے اس کا کیا ہو, گرم کرنے کی وجہ سے اس کا ثلث جو کیا ہے ختم نہ ہو جائے. اور ينقلب خلاً, یا پھر جو کیا ہے شراب وہ کیا ہے خل میں سرکے میں نہ بدل جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ اسیر نبی, مقاصد میں یہ بات شیخ انصاری نے کہی ہے کہ اسیر نبی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ابتدا پاک اور انتہا پاک, درمیانی حصہ اس کا نجس ہے. جب آپ اس کو گرم کرنے والے ہیں, شروع کر رہے ہیں تو پاک ہے بات ان شاء اللہ. پھر جب وہ گرم ہو جائے ہاں تو اس کو کیا ہوتا ہے, پھر وہ نجس ہو جاتا ہے, یعنی چونکہ وہ نشاور ہو جائے. پھر جب اس کے ثلث ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے. وَأَمَّا عَصِيرُ التَّمْرِ عفواً ہاں وظاہر عدم و کفایت ذهاب الزیتون بغیر نار فی الحلیہ. ہاں اب ظاہر یہ ہے کہ اگر یہ جو ثلث ختم ہو رہا ہے, اس کا ثلث میں سمجھ رہے ہیں, تیسرا حصہ, آپ نے 1 کلو انگور کا وہ گرم کرنے کے لیے چڑھایا اور وہ کیا ہوا, روب بچ گیا. گرم اتنا آپ نے گرم کیا کرتے 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 جلا کہ وہ روب بچ گیا, روب سے کم. اس کی صفت جو ہے 4 حصوں میں سے ایک حصہ بچ گیا. ہاں یعنی 4 حصوں میں 3 حصہ ختم ہو جائے, یعنی 250 گرام بچ جائے یا اس سے کم ہو جائے تو وہ پاک ہے پھر. وظاہر ہاں, لیکن یہ کہ اگر آپ نے اس کے آگ کے علاوہ کسی اور چیز پر گرم کیا ہے, سمجھ رہے ہیں, جیسے آج کل الیکٹرانک چولہے وغیرہ آ گئے ہیں, تو اس سے کیا ہے یہ پاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ضروری ہے کہ وہ آگ کے ذریعے سے ہی اس کا ثلث ختم ہو, تب جا کے پاک ہوگا. وَأَمَّا عَصِيرُ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيبِ, ٹھیک ہے, کشمش یا کھجور کا جو مطلب وہ ہے عصیر ہے, اس کا جو نچوڑ ہے, اس کا جوس ہے, فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ وَلَا يَحْرُمُ بِالْغِلْيَانِ, کہ وہ نجس نہیں ہوتا اور یہ اس کا وہ حرام بھی نہیں ہوتا ہے کھولانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, صرف عنب جو ہے وہ کیا ہے, چونکہ عنب کہتے ہیں کہ وہ انگور کھولانے سے کیا نشاور ہو جاتا ہے, اس لیے حرام ہے. ولا باس بوضعهما فی المطبوخات مثل المرق والمحشی والطبیخ وغیرہ. اور اس کا جو ہے کیا ہے کھانے وغیرہ کی چیزوں میں ڈالنا, شوربے میں ڈالنا ان شاء اللہ, اور یا اس کے علاوہ مطلب جو مطلب کھانے وانے کے ساتھ جو چیزوں آپ استعمال کرتے ہیں اس میں ڈالنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو ڈالا جا سکتا ہے. اس کو انگور کے رس کو نہیں, انگور نہیں, اس کو عصیر تمر اور عصیر زبیب, چونکہ یہ پاک ہیں, نجس نہیں ہوتے ہیں, تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کھانے پینے میں. یہ خلاصہ کلام یہ ہے. الدن الدسم لا باس بأن يجعل فيه العنب للتخلیل. دن کہتے ہیں اس کو مٹکا کو, جو مٹی کا ہوتا ہے بڑا بڑا, شراب وغیرہ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اسی کو یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے کہ جو مٹکا ہے, دسم کہتے ہیں گھی کا مٹکا, یعنی جو چربی والا مٹکا ہو, یعنی اس میں چربی وغیرہ گھی رکھنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, اس تیل ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو, وہ چربی دار ہو جائے ذرا سا. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے لا باس بأن يجعل فيه العنب للتخلیل. اس میں کیا ہے, اگر آپ عنب کو اس انگور کو رکھ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کب تک, اذا لم يعلم اسقار ہو بعد الغلیان, جب تک کہ آپ کو یہ علم نہ ہو جائے کہ یہ کھولانے کے بعد یہ نجس وہ ہو گیا ہے, نشیاور ہو گیا ہے, تو اس سے پہلے آپ اس میں رکھنے کوئی حرج نہیں ہے. او علم وکانت الدسوم خفیفہ, یا پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ نجس آور ہو گیا ہے, لیکن کیا ہے وہ اتنا مطلب وہ کم ہے, یعنی وہ مطلب جو اس کی چربی ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ کیا کرے گی, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. مثلا دیکھیں, بہت آسان مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کبھی کبھی اتنا زیادہ مطلب بریانی تر ہوتی ہے ہاں کہ آپ کا ہاتھ جو جم جاتا ہے ایک دم چربی وغیرہ سے. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مطلب اس میں آج کل جو ریفائن تیل وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کیا, اگر ایسے بھی آپ دھو لیجیے ہاتھ کو بنا صابن وغیرہ کے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, اس سے کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ کہنا ہے مطلب کہ جو مٹکا ہے وہ اس کے اندر جو چربی لگی ہوئی ہے کبھی کبھی تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس میں آپ نے اس کو رکھ دیا نجس کس کو, یعنی شراب کو, انگور کے شراب کو, تو گویا کہ وہ اپنے جذب کر لے گا, پھر آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا اس مٹکے کو. لیکن کبھی کبھی اس کی چربی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اس کو یعنی وہ نجاست کو اپنے اندر جذب نہیں کرے گی, تو اس وقت اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ اصل بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اما اذا علم اسکار وکان دسوم متدن بها, لیکن کہہ رہے کہ نہیں, لیکن جب آپ کو علم ہو جائے کہ یہ جو انگور کی شراب ہے یہ شراب ہو گئی ہے غلیان کے بعد, ٹھیک ہے, وکانت الدسوم, اور دسومہ وہ جو چربی بھی مٹکے میں ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ معتد ہے, یعنی مل جائے گی شراب سے اور وہ بھی نجس ہو جائے گی. فالظاہر انه يبقى على نجاست, تو اس صورت میں کیا ہے وہ مٹکا نجس ہو جائے گا. ولا يظهر بالتخلیل, اور اگر آپ اس کو خالی کر دیں
مٹکے سے مطلب اس شراب کو نکال دیں تو پھر اس مٹکے میں پانی ڈال کے یا کسی اور چیز میں استعمال میں آپ اس کو نہیں لا سکتے. واضح بات. یہ البتہ یہ آج کل کا دور نہیں ہے, یہ پہلے زمانے کا مسئلہ ہے, چونکہ پہلے زمانے میں انسان کے لیے بس وہی ایک چیز کافی ہوتی تھی, ایک مٹکا رکھ لیا وہی استعمال, اس سے زندگی گزارا ہوتا تھا. آج کو بھائی ہر کمرے میں مثلاً کیا ہے الگ الگ برتن اور چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں. یہ پتہ نہیں واضح ہوا نہیں مسئلہ. مسئلہ دراصل یہ تھا کہ جو مٹکا ہے ہمارا, اس مٹکے کے اندر اگر ہم نے انگور کی شراب رکھ دی تو کیا اس مٹکے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جو انگور کی شراب اس کے اندر رکھی, اگر آپ کو علم ہے کہ یہ انگور شراب میں تبدیل ہو چکا تھا, واضح انشاءاللہ, اور جس مٹکے میں رکھا ہے آپ نے وہ اس مٹکے میں بھی اتنی, اگر مٹکا خالی تھا, کوئی چربی بھی اس کے اندر نہیں تھی, کوئی مطلب تری نہیں تھی اس کے اندر, تو پھر تو کوئی مشکل نہیں, وہ شراب جب ڈال دیں گے اور اس کو پاک کریں گے پاک ہو جائے گا. مسئلہ یہ کہ جب اس کے اندر چربی وغیرہ تھی, اس سے پہلے آپ نے اس میں تیل رکھا تھا, واضح انشاءاللہ, اور اتنی ہے کہ مطلب وہ آپ اس کو خالی بھی کریں گے تو پھر بھی وہ شراب کے ذرات اس کے اندر رہ جائیں گے, تو اس صورت میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے. لیکن وہ اتنا خفیف چربی, اتنا کم چربی تھی اس کے اندر کہ اگر ڈال دیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کو 1-2 بار پانی سے بھی دھو دیں گے تو کافی ہے, اس صورت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ پورا خلاصہ مطلب تھا. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں فقہ بھی جو کیا ہے نجاسات میں سے 10ویں چیز, اور وہ کیا ہے فقہ کیا ہے, وہ جو کی شراب جس کو کہتے ہیں, وہ قسم من الشراب یتخذ من الشعیر, وہ ایک طرح کی شراب ہے کہ جو سے نکالا جاتا ہے غالباً. ولا یظہر اسکارہ, اور یہ کیا ہے ظاہر نہیں ہے کہ یہ نجس وہ ہے, مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس سے مطلب نشہ بھی ہوتا ہے, نشہ آور بھی ہے, نشہ نہیں ہوتا ہے, ہاں یعنی مطلب ہاں نشہ نہیں ہوتا ہے. ہاں ان شاء اللہ ولا یظہر اسکارہ. اب اس سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے, آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں, کیا کریں, پڑھیں کل دیکھ لیجیے گا, 2 مسئلے ہوتے ہیں, وقت ہو گیا. چلیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.